يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے اور ہر قسم کے درود و سلام نبی محترم شفیع محتشم آقا کل ختم رسول دانا سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ میں آیت نمبر 73 ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ محبوب غصہ فرمایا کرے، غصہ کیا کرے۔ ہے نا تھوڑی انوکھی بات؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کافر اور منافق کے بارے میں بھی رحمت والے جذبات ہی رکھتے تھے، اور حضور کا وہ جو انداز کرم تھا وہ سب پر برابر برستا تھا۔ تو اللہ نے حکم دیا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے محبوب کافر اور منافقوں سے جہاد کریں۔ لفظ بڑے سخت ہیں، فرمایا وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر غضب فرمائے، خالی غصہ نہیں، غضب والا غصہ کرے، غضب والا غصہ۔ اللہ نے حکم دیا محبوب ان کے ساتھ سختی کا رویہ اختیار کرے۔ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، وہ کافر وہ منافق جس کی امید ہو کہ دین میں آ جائے گا، اس پر شفقت کرنے کا حکم ہے، اور جس کا پتہ چل جائے کہ یہ بے ایمان ہے اور اپنی بد عقیدگی میں پختہ ہے، اس کے بارے میں حکم ہے کہ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے۔ کیا کیجئے؟ نرمی نہیں، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، محبوب ان پر جلال کرے۔ بعض جگہ پہ جلال فرمایا میرے نبی کریم نے، اور حضور کا جلال اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غضب سے ان کے خدا بچائے، غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری عتاب میں ہے۔ سمجھ لو حضور کو غصہ نہیں آیا، رب کریم کو جلال آ گیا ہے۔ غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری عتاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ میرے عزیز وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، محبوب ان پر جلال فرمائے، غصہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا جلال کرنے کا۔ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ کے لفظ سورہ توبہ آیت نمبر 73، اس کا مطالعہ کیجئے گا۔ لوگ کہتے ہیں شفقت ہی شفقت کی بات، رحمت ہی رحمت کی بات، اس میں شک کوئی نہیں، لیکن میرے بھائی سختی بھی دین کا حصہ ہے، شدت بھی دین کا حصہ ہے۔ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ کفار اور منافقین کے بارے میں، یہ تو ہے کفار اور منافقین کے بارے میں، تو یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا تھا کہ گناہگار کے بارے میں، اسی اشعار کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جو اللہ کی نافرمانی کرے، اگرچہ وہ کلمہ پڑھے، مسلمان ہو، عقیدہ بھی ٹھیک ہو، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام کے مزاج میں اتنی رحمت تھی کہ حضور کو کوئی کتنا بھی ستا جاتا، نبی پاک کی ذات کے بارے میں کوئی کتنا بھی ستا جاتا، اللہ کے محبوب مسکرا کے گزر جاتے، اپنی ذات کے بارے میں کبھی غصہ نہ فرماتے تھے، کبھی جلال نہ فرماتے تھے، بخاری مسلم ہے۔ لیکن فرماتی ہیں اگر کوئی اللہ کی حد کو توڑتا، اگر کوئی دین کو چیلنج کرتا، اگر کوئی اللہ کے قانون کو توڑتا، تو پھر نبی کریم کو جلال آتا، پھر حضور کو، اور اس جلال کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف پسند کیا بلکہ حکم بھی دیا ہے۔ فرمایا جب کوئی اللہ کے قانون کو توڑتا تو رسول پاک کو جلال آتا، حضور غصہ فرماتے، ناراض ہوتے۔
اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں وہ جلال حضور کے چہرے سے بھی نظر آتا اور حضور کے لفظوں سے بھی نظر آتا. جلال فرماتے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. اور غور فرمائیں طبرانی شریف میں موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک بستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل کرنے کا حکم دیا. حضرت جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا، حکم دیا کہ بستی الٹ دو، تباہ کر دو ساری. حضرت جبریل دست بست عرض کرتے مولا میری مجال نہیں کہ میں تیرے حکم میں کسی بھی قسم کا لیت و لاللہ کر سکوں، لیکن یا اللہ وہاں تیرے 2-3 نیک بندے بھی رہتے ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے صوفی ہیں. وہ اپنے اجرے میں بیٹھ کے سارا دن اللہ اللہ کرتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں، وضو ٹوٹتا نہیں، عبادت، ریاضت، تقوی، پرہیزگاری سارا کچھ ہے، تو اللہ ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا سب سے پہلے ان کی گردنیں مروڑنا، سب سے پہلے ان ظالموں کو تباہ کرنا، سب سے پہلے ان کے حصے بکھرے کرنا. یا اللہ تو کریم ہے، تو مہربان ہے، تیرے حکم سے سرتابی نہیں لیکن حکمت کا پتہ چل جائے. تو رب کریم نے فرمایا وہ اپنی عبادت تو کرتے رہے لیکن میری نافرمانی دیکھ کے کبھی انہیں غصہ ہی نہیں آیا. وہ اپنی اللہ اللہ میں تو لگے رہے لیکن لوگ میری حدوں کو توڑتے رہے، قرآن کو چیلنج کرتے رہے، میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی لوگ شرع عام مخالفت کرتے رہے، کبھی ان کے ماتھے پر شکن ہی نہیں آئی، کبھی وہ ناراض ہی نہیں ہوئے. ہم تو صوفی ہوتے ہیں، ہمارا سیاست سے کیا تعلق، ہمارا دنیا سے کیا تعلق، ہمارا فلاں آدمی سے میں کٹکتا ہوں دل عالم میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. فرمائے ان کو کبھی میری نافرمانی پہ غصہ ہی نہیں آیا، انہیں پکڑو اور انہیں مارو، سب سے پہلے انہیں تباہ کرو. میرے بھائیوں، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جلال نہیں آتا تھا، حضور غصہ نہیں فرماتے تھے، کبھی ناراض نہیں ہوتے تھے. کوئی کس قدر زیادہ بھی تکلیف دیتا، رستے میں کانٹے بچھاتا تو حضور مسکرا کے گزر جاتے. کوئی شخص میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر برساتا تو حضور دعا دیتے. لیکن اگر کوئی شریعت کی حد توڑتا، میرے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا جس خاوند کی بیوی بن سور کے بازار جائے وہ دیوس ہے، بن سور کے بے پردہ خوشبو لگا کے بازار جائے وہ دیوس ہے. حضور وہ کون ہوتا ہے؟ فرمایا وہ بے غیرت ہے. کتنے سخت لفظ ہیں. یا رسول اللہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا تمہیں حکم دیتا ہوں اگر اسے بے غیرت کہو گے تو کوئی حرج نہیں، وہ دیوس ہے. اگلے لفظ سنیں حدیث پاک کے، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ اس پر راضی بھی ہے، اگر وہ اس پر ایک تو جا رہی ہے اور اگر وہ راضی ہے تو دیوس ہے. نبی پاک نے فرمایا وہ جتنے قدم چلے گی اتنے ہی اپنے خامد کے لیے جہنم میں مکان تیار کرائے گی، اس لیے کہ اس کا خامد راضی ہے کہ تو بان سور اور بے پردہ ہو اور جہاں مرضی جا، جہاں سے مرضی آ. فرمایا وہ اگر اس بات پہ راضی بھی ہے تو وہ دیوس بھی ہے اور اپنے لیے جہنم میں گھر بھی بنا رہا ہے. وہ اللہ کی نافرمانی پہ ناراض ہی نہیں ہو رہا. جوتے نہیں پالش کیے تو جھگڑا ہو گیا، روٹی نہیں پکی شام کو تو لڑائی ہو گئی، اگر اس نے اماں کے لیے کپڑے تیار نہیں کیے تو چھٹی کر دی، کہا تجھے رکھنا ہی نہیں، اگر تجھے ایک پورا نہیں لائی تو تیرے لیے طلاق ہے. اور وہ بن سور کے میک اپ کر کے گھوم رہی ہے، سرے عام جا رہی ہے، خود چھوڑ آیا مہندی والے دن اس کو اس کی سہیلی کی شادی میں، اور ولیمے سے اگلے دن مکلاوے سے لوٹ کر کے لینے آیا تو کہتا میں جدید تہذیب کا دل دادا ہوں، مجھے تو اعتبار ہی بڑا ہے، مجھے تو بڑا اعتبار ہے، بیٹی پہ بڑا اعتبار ہے، اس پہ. اللہ کے رسول کو بھی بڑا اعتبار تھا لیکن نبی پاک نے کبھی کسی جگہ بھیجا نہیں. صحابہ کو بھی بڑا اعتبار تھا، ان سے زیادہ پاکیزہ بیٹیاں. سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو کہتا ہے مجھے بیٹی پہ اعتبار ہے، مجھے بیوی پہ اعتبار ہے. کیا مطلب ہے اعتبار کا؟ سب سے زیادہ اگر اعتبار ہے تو اللہ کے رسول کو اپنے غلاموں پہ اعتبار ہے. تو جب نبی پاک نے تجھے حفاظت کا حکم دیا تو اعتبار کا کیا مطلب ہوا، کیا معنی ہوا یہ لفظ بولنے کا کہ مجھے یقین ہے، مجھے خیال ہے؟ سمجھیں اور غور کریں. میرے رسول پاک علیہ السلام کو جلال آتا تھا. کن کن باتوں پہ آج کچھ باتیں کرنی ہیں جن باتوں سے حضور ناراض ہو جاتے ہیں. ایک تو کافر مشرک کی بات ہے کہ میں نے حدیث سے تفسیر عرض کی کہ نافرمان پر اگرچہ وہ محبوب ہے، حضور کے غلام ہے، پر نافرمانی کرتے تو اللہ کے نبی ناراض ہو جاتے. مشکاہ شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں صحابہ بیٹھ کے تقدیر پر بحث کر رہے تھے. کون؟ ہماری طرح کے ان پڑھ بندے نہیں جس پھٹے پہ بیٹھتے ہیں دین میں بات کرتے ہیں.
جس چوک پہ بیٹھتے ہیں اپنی اور 5-7 مسئلے سب نے یاد کیے، کہتے ہیں مولویوں کی پتہ ہے، ان کو کیا خبر ہوئی، ان کو کیا پتا ہوتا ہے، مجھ سے سنو، سب سے بڑا مفتی تو میں ہوں، شیخ القرآن کی 2-4 ڈگریاں اس جیب میں اور شیخ الحدیث کی اس جیب میں ہے، مولوی بیچارے کو کیا پتا، وہ تو روٹی کھاتا رہا ہے 8 سال مدرسے میں، اس کو کیا خبر، اپنی مرضی کا مسئلہ، اپنی مرضی کا فتویٰ۔ اب لوگ علماء کے پاس بھی جب آتے ہیں تو رائے لینے نہیں آتے، رائے دینے آتے ہیں۔ 2-4 بندہ رائے دے جاتا ہے، کہتا ہے جناب اس طرح کہا کریں لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں، بلکہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں یہ باتیں سنایا کریں، وہ والی بات نہ بیان کیا کریں۔ میرے بھائی سنیں، نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے مسجد نبوی میں تو صحابہ تقدیر پر بحث کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے محبوب آئے، حضور نے سن لیا اور میں نے حضور کے چہرے کو اس طرح سرخ دیکھا جیسے آگ کا انگارہ سرخ ہوتا ہے، جلال نبی کریم کے چہرے پر۔ حضور نے فرمایا کیا باتیں کر رہے ہو، کیا باتیں؟ بول پڑے بریلی کے امام، کہنے لگے غضب سے ان کے خدا بچائے، غضب سے ان کے خدا بچائے، کیا باتیں کر رہے ہو، تقدیر پہ بحث کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ گفتگو کر رہے تھے، میرے محبوب نے فرمایا تم سے پہلی امتیں تباہی اس لیے ہوئی ہیں کہ وہ بحث کرتی تھی، فرمایا خبردار کسی نے تمہیں اجازت نہیں دی بات کرنے کی، جو میں کہتا ہوں وہ مان جایا کرو، اس لیے کہ میں اللہ کا رسول بن کے تشریف لایا ہوں۔ کس نے تمہیں اجازت دی؟ جلال فرما، ہر آدمی بات کر رہا ہے، ہر آدمی بحث کر رہا ہے، ہر آدمی گفتگو کر رہا ہے، جو ٹی وی پہ بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے فلاں کو ٹھیکیدار ہے، مجھے بھی تو اتنی باتیں آتی ہیں، ہر آدمی گفتگو کر رہا ہے، کس نے منع کیا ہے؟ جب تو ٹی وی پہ گیا تھا، اینکر پرسن بنا تھا، تو نے صحافت کی ڈگریاں دی تھی، پولیٹیکل سائنس میں تو نے کتنے ایم اے کیے وہ تو نے جمع کرائی تھی، تو دین پہ بحث کر لا، ہمیں بھی کوئی ڈگری دکھا، تو نے کہاں سے پڑھا ہے، کوئی بات سنا، تو کس کا شاگرد ہے، کوئی اپنی سند ثابت کر، ایسے ہی بات کرنے کی اجازت کیسے دے؟